سلام اس پر کہ جس نے بکسوں کی دستگیری کی، سلام عرف اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ڈائریکٹر راز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جناب ڈاکٹر محمد اقبال خلیل صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ محترم طلبہ و طالبات، اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کام یہ ہے کہ ہم ان کی جو تعلیمات ہیں اس سے فیضیاب ہوں اور اس پر عمل کریں۔ اگر وہ رحمت للعالمین ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیائے انسانیت کو اپنے اخلاق سے متاثر کیا ہے، اور جو دنیا کے کسی بھی انسان میں بہترین اخلاق ہو سکتے ہیں، اخلاق کریمہ ہو سکتے ہیں، اخلاق حسنہ ہو سکتے ہیں، وہ انہوں نے عملی طور پر پیش کیے ہیں۔ کیونکہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کمزور ہوتا ہے تو اس کا کچھ اور معاملہ ہوتا ہے، اور جب وہ مضبوط پوزیشن میں آ جاتا ہے اور حکمران بن جاتا ہے یا منصف بن جاتا ہے، اس کے پاس اختیارات آ جاتے ہیں، تو اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر وہی فرد جو ایک زمانے میں مظلوم ہوتا ہے وہی فرد پھر ظالم بن جاتا ہے۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے، ہم زندگی میں یہ دیکھتے ہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دور نبوت گزرا ہے 23 سالہ، اس کا آغاز تو انہوں نے بڑی سخت مشکلات میں کیا، بہت سخت مصائب کا سامنا کیا، ان کے اوپر بہت ظلم ہوا، بہت زیادتیاں ہوئی، ہر طریقے سے ان کو نقصان پہنچانے کی دشمنان اسلام نے کوشش کی۔ لیکن وہی شخصیت جب فتح مکہ کے موقع پر 10,000 فوج کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئی، تو اس وقت ان کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ جس اونٹنی پر وہ سوار تھے تو وہ اس پر جھکے ہوئے تھے، اس طرح نیچے جھکے ہوئے تھے وہ، اور وہ اللہ سے استغفار مانگ رہے تھے اور اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور عاجزی کے ساتھ وہ اپنے ناکے پر جھکے ہوئے تھے۔ یعنی وہ کوئی فاتحانہ شان کے ساتھ اور متکبرانہ چال کے ساتھ مکہ میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک عاجز اور منکسر بندے کی حیثیت سے وہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد وہ سب لوگ جو ان کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، جو ان کے اوپر زیادتی کیا کرتے تھے، جو ان کو بیت اللہ شریف سے منع کرتے تھے، وہاں آنے سے منع کرتے تھے، ان کے بارے میں انہوں نے اعلان کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، کوئی بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا۔ ان سب کو معاف کر دیا انہوں نے۔ تو یہ ایک ایسی شخصیت جو عہد ساز شخصیت تھی، جنہوں نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ دنیا کے ان تمام شخصیات کا اگر ہم جائزہ لیں جنہوں نے دنیا میں کارنامے سر انجام دیے، جن میں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ بھی شامل تھے، جن میں بڑے بڑے اسکالر بھی شامل تھے، جن میں بڑے بڑے طبیب اور حکیم بھی شامل تھے،
بڑے بڑے فاتح بھی شامل تھے. جس شخصیت نے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا، سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا، جن کے وجود سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اور اس بات کا اعتراف صرف مسلمان نہیں کرتے بلکہ دیگر ادیان کے، چاہے وہ ہمارے عیسائی ساتھی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے بڑی شخصیت ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے اخلاق کریمہ نے دنیا کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے. میں صرف ایک معاملے پر آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں جو بہت اہم مسئلہ ہے. اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور دنیا میں یعنی مسلمانوں کے لیے اس وقت بھی ایک بڑی آزمائش ہے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حیثیت تھی کہ وہ خاتم النبیین تھے، وہ خاتم الانبیاء تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ولا نبی آبادی، وہ خود بھی کہتے تھے، قرآن نے بھی ان کو خاتم النبیین قرار دیا. وہ خود بھی کہتے تھے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان سب کو کاذب قرار دیا گیا، وہ سب کذاب تھے. جس میں سے مسیلمہ کذاب کے نام سے جو مشہور ہے، کذاب مطلب جھوٹا، تو وہ شخص ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کذاب قرار دے دیا تھا اور کہا کہ میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا دعویٰ ہوگا. صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسمانوں پر چڑھایا ہے، وہ واپس تشریف لائیں گے دنیا میں، اور وہ اسی نبی کی حیثیت سے جو اس وقت ان کو ملی تھی، اسی نبوت کی بنیاد پر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. تو وہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا اور دنیا کے لیے ایک بہت بڑی رحمت اور برکت ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. لیکن کوئی نیا نبی جو ہے وہ تشریف نہیں لائے گا ان کے بعد. تو ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ ایک بہت بڑا فتنہ قادیانیت کے نام سے موجود ہے، اور پنجاب کے ایک شہر قادیان جو انڈیا کا پنجاب ہے، وہاں قادیان شہر میں ایک بندہ پیدا ہوا، غلام احمد، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا انگریز دور میں، برٹش دور میں. اور اس کے بعد پھر جب پاکستان بنا تو ان کا جو مرکز ہے وہ چناب نگر یا ربوہ کے نام سے یہاں پر موجود ہے، اور وہ پوری دنیا میں اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. اور اس وقت ان کا جو خلیفہ ہے اس کا نام مرزا مسرور ہے، جو ایک بہت بڑا جھوٹا شخص ہے اور بہت بڑا نقصان پہنچا رہا ہے دنیا میں اسلام کو اور مسلمانوں کی وحدت کو، مسلمانوں کے اتفاق کو بہت بڑا نقصان پہنچا رہا ہے. تو نوجوان نسل کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ایمان کا ایک جزو لا ینفک ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول کی حیثیت سے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، تو اس میں یہ شامل ہے کہ ہم ان کے بعد کسی بھی نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے اور اس کو جھوٹا قرار دیں گے بغیر کسی سوچے سمجھے. کوئی بھی آدمی ہم سے کہے کہ ہم فوراً کہہ دیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط بول رہے ہو. 40 سے زیادہ ایسے لوگ
تاریخ میں ملتے ہیں، یعنی مرزا قادیانی سے پہلے بھی 40 ایسے لوگ ہیں جو تاریخ میں ملتے ہیں، اس کے بعد بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، پچھلے 1400 سال کی تاریخ میں جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں، اور ان سب کو مسلمانوں نے، دنیا کے مسلمانوں نے جھوٹا قرار دیا ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے فتنے بنائے ہیں، مسلمانوں میں بہت بڑا افتراق پیدا کیا ہے، انتشار پیدا کیا ہے، یعنی خلفائے راشدین کے دور میں، اس کے بعد بنو امیہ کے دور میں، اس کے بعد بنو عباس کے دور میں، اس کے بعد خلافت عثمانیہ کے دور میں، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے، اور انہوں نے بڑا افتراق پیدا کیا ہے، اور ہزاروں لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ اس فتنے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی لاکھوں لوگ دنیا میں قادیانیوں کے نام سے مشہور ہیں، احمدیوں کے نام سے مشہور ہیں، اور وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن میں تحریف کی ہے، انہوں نے حدیث میں تحریف کی ہے، اور نئی حدیثیں اپنی طرف سے بنائی ہیں، اور وہ اپنے اس ناپاک انسان کو وہ نبی قرار دیتے ہیں۔ ان کے جو ساتھی ہیں ان کو صحابی کہتے ہیں، ان کو حضرات کہتے ہیں، اور ان کی جگہ جو آدمی مقرر ہوتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں، اور اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اس طرح مسلمانوں کے درمیان ایک فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ بات بہت اہم بات ہے کہ نوجوان، ہمارے ساتھی، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، وہ اس فتنے کو پہچانیں اور اس کے تدارک کے لیے کام کریں۔ یعنی میرے ساتھ ایک بندہ ڈسپینسر کے طور پہ، میں جب کلینک کرتا تھا تو میرے ساتھ ایک لڑکا کام کرتا تھا ڈسپینسر کی حیثیت سے، وہ ٹیکنیشین تھا، میرے ساتھ کام کرتا تھا۔ تو ہم جب وہ کلینک کے دوران جب بھی ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے، مغرب کی نماز پڑھتے تھے، تو وہاں ایک جگہ کلینک کے سامنے ہم نے ایک جگہ رکھی ہوئی تھی، وہاں ہم 8-10 لوگ ہم جمع ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ تو جب بھی میں نماز کے لیے جاتا تھا میں اس کو کہتا تھا کہ میرے ساتھ نماز کے لیے جاؤ۔ وہ کہتا نہیں، میں خود اب زبا بخبل حکم منزان لو منزو کم جیدہ ڈسپینسری دا خالی نہ پڑے گا۔ میں کہتا ٹھیک ہے، میں نماز پڑھ کے آ جاتا۔ تو 3-4 سال تک وہ میرے ساتھ رہا، اس نے ایک دفعہ بھی میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ تو ظاہر ہے میں تو اور اس کو نہیں جانتا تھا۔ پھر ایک دفعہ میری ہسپتال میں اس کے بھائی سے ملاقات ہوئی، تو اس کے بھائی نے مجھے بتایا کہ میں اس کا بھائی ہوں، فلاں کا بھائی ہوں، اور میرا تعارف کرایا۔ میں بڑا خوش ہوا کہ بھئی یہ اس کا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، اور وہ بھی ٹیکنیشین تھا اسپتال میں، اس کے ساتھ چائے بھی پی۔ تو جب میں وہاں سے باہر نکلا تو کسی اور بندے نے مجھ سے کہا کہ آپ اس آدمی کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں اس کا بھائی میرے ساتھ ٹیکنیشین رہا ہے۔ کہنا یہ تو قادیانی ہے، آپ کو نہیں معلوم؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، یہ تو قادیانی ہے۔ اچھا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو پھر مجھے یاد آیا کہ وہ جو میرے ساتھ کام کرتا تھا، پھر ظاہر ہے وہ بھی قادیانی ہی ہوگا، اور اس نے کئی سال میرے ساتھ کام کیا، اس نے ایک دفعہ بھی میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ کیونکہ وہ جو قادیانی ہوتے ہیں وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ جو پارلیمنٹ میں 7 ستمبر کو فیصلہ ہوا تھا 1974 کو، جب پاکستان کی قومی اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا کہ قادیانی کافر ہیں، تو اس میں یہ جو سوال جب ہوا، اس وقت ان کا جو نام نہاد خلیفہ تھا اس سے یہ پوچھا گیا۔ اچھا، باقی یعنی لوگوں کا ذہن تو بن رہا تھا، قومی اسمبلی کے تمام ممبروں کا ذہن بن رہا تھا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، سب سمجھ گئے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن جو آخری سوال اس سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ کیا تم
یہ جو سب پارلیمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا تم انہیں مسلمان سمجھتے ہو؟ تو وہ چپ ہو گیا، وہ جواب نہیں دے سکا۔ پھر دوبارہ اس سے پوچھا، پھر مطلب ظاہر ہے ہمارے درمیان عیسائی موجود ہیں، ہمارے درمیان ہندو موجود ہیں، ہمارے درمیان سکھ موجود ہیں، ہمارے درمیان پارسی موجود ہیں، ہمارے درمیان بہت سارے مذاہب کے لوگ موجود ہیں، وہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے درمیان رہتے ہیں، ہمارے دکھ سکھ میں شریک ہیں، ہمارے ساتھ ہر کام میں شریک ہوتے ہیں، ان کے وہی حقوق ہیں جو ہمارے حقوق ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ہم میں ان میں، ہم سب برابر ہیں شہری لحاظ سے۔ ان کا اپنا مذہب ہے، ہمارا اپنا مذہب ہے، ہم ان کی قدر و عزت کرتے ہیں، وہ ہمارے مذہب کی قدر و عزت کرتے ہیں، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اکثر لوگ جب یہ بحث ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ تو، ابے وہ الگ چیز ہے، وہ باقاعدہ مذاہب ہیں، بڑے بڑے مذاہب ہیں، پوری دنیا میں ان کی بڑی فالوئنگ ہے، ان کی پوری ایک ہسٹری ہے، پوری ایک تاریخ ہے، وہ ہر ایک کا اپنا کام ہے کہ جس مذہب میں چاہے وہ اس کو اختیار کر لے۔ لیکن یہ جو قادیانیت ہے یہ اس انداز میں مسلمہ مذہب نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو مسلمانوں کا ایک فرقہ قرار دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم نقطہ ہے کہ جس کو ہم سمجھیں کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور جب بھی ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے تو ان کی جو شان ہے اور ان کی جو عزت ہے اور ان کا جو مقام ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے دنیا میں اور آسمانوں میں، ان کا ذکر ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو اس شان میں اگر کوئی گستاخی اس وقت ہے تو وہ قادیانی گستاخی ہے، سب سے بڑی گستاخی وہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس نبوت میں شریک کرتا ہے۔ میں نے کتابیں پڑھی ہیں غلام احمد پرویز کی، وہ اپنے آپ کو کبھی ذلی نبی کہتا ہے، ذلی نبی مطلب یعنی سایہ، ذل جو ہے وہ سایہ کو کہتے ہیں کہ میں رسول پاک کا سایہ ہوں۔ کبھی اپنے آپ کو بروزی نبی کہتا ہے کہ میں بروزی نبی ہوں، یعنی وہ مختلف مکر اور مختلف ہیلے استعمال کرتا ہے، مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سب چیزیں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ علماء کرام چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قادیانی جو ہے وہ مرتد بھی ہے اور وہ کافر بھی ہے اور وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ تو یہ سیرت النبی کا ایک بہت بڑا پیغام ہے جو ہمارے بچوں کو ملنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کرے۔ ابھی جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، ابھی جو کچھ لبنان میں ہوا ہے، جو سانحات ہو رہے ہیں، جو بڑے پیمانے پہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ظاہر ہے سب پہ ہم بڑے پریشان ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ دے۔ پوری دنیا کا یہ فرض بنتا ہے، پوری دنیا کی انسانیت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو مظلوموں کا ساتھ دے، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ان مظلوم بھائیوں بچوں کی مدد کریں۔ تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ میں جناب حضرت مولانا افتخار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں انشاءاللہ، اور اس بابرکت محفل کا اختتام جو ہے اللہ رب الکریم کے دربار میں دعا کے ساتھ کریں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔